This is my new puppy, Asha, and this week, we're looking at rice. Why rice? So, after sugarcane and maize, rice is the most important commodity on our planet. And this grain is versatile, not only in preparation, but in form. There are so many different kinds of rice, and they all taste different. Here are a few examples. In China, the world's leader in rice consumption, the main type of rice is jasmine rice. It's sweet and nutty and tends to not stick together. In North America, we have wild rice. It's nutty and starchy and chewy. It can be difficult to work with, but it tastes really good. In India, they use basmati rice, which actually means fragrant in Hindi. It has a floral and spiced aroma and is really common in dishes like biryani. My last example is arborio rice from Italy. This is the rice they use to make risotto. It is a rounded rice grain and it is very creamy when cooked. I had to change my shirt. It got really hot while I was filming. Anyway, one thing is clear. Rice is a global staple, and how people prepare it differs greatly from country to country. So, maybe you know the drill? I spoke to 7 people in 7 countries to see different rice dishes around the world. So this is the rice episode. In making this episode, I decided 2 things. 1, the rice needs to be a part of a more complex dish, so I'm not looking at steamed or fried rice on its own. And 2, I want that dish to be a part of a country's culinary identity, something that people care about. And my normal disclaimer, I could only film 7 rice dishes, so of course I missed a bunch. My favorite, mango sticky rice, didn't even make the cut. So, in the comments, let me know where you're from, what kind of rice you eat, and what a great rice dish is, because I love reading the comments and learning more. Except for the comments about my eyebrows. What is up with that? My eyebrows are fine. Anyway, let's get this rice train going. به تأکید به عنوان یه غذا میشه من تو همه جا بگم بهترین غذاست. چون همه دوست دارن. فکر نمی‌کنم کسی از تأکید بعدش بیاد. خوشمزه است. Las horchatas realmente están en todo el país. Es una de las aguas emblemáticas de México. Y la que se hace con arroz es una influencia que llegó a México de Asia. 한국에서는 쌀이 가장 주식인데요. 한국에서 떡볶이 먹은 지는 되게 오래된 것 같아요. Le tchéboudienne, c'est notre plat national ici au Sénégal à Dakar. Actuellement, on a mis en place des démarches pour que le tchéboudienne entre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Karjalan piirakalla on nyt EU-nimisuoja, jossa sen valmistusaineet ja tapa on tarkasti määritelty. Kyllä, ilman muuta minä valmistan samalla tavalla, kun on tää oikea Karjalan piirakka. طبق المقلوبة طبق بيرجع لسنين طويلة لقبل أكثر من 800 سنة في التاريخ الفلسطيني. طريقة معينة بتترتب بحيث إنه لما تستوي وتنقلب بتظهر طبقة اللحمة والخضار بعدين الرز بقالب واحد بشكل جميل ومميز. Thì bánh tét này thì nó lâu đời rồi, từ ông cha ta để lại, mà chỉ có bánh tét lá cẩm đó là mình mới có học hỏi sau này thôi. We're starting in South Korea, where rice is the country's most valuable crop. This dish is actually only found in Korea, and it takes a simple grain of rice and completely transforms it. 네, 원래는 떡볶이가 길거리 음식이었기 때문에 여기 있습니다. 이모님이 정겹게 떡볶이를 주시고 뭐 인정도 주시고 저는 김기섭이라고 합니다. 저는 지금 서울시 종로구에 살고 있어요. 오늘은 저희가 직접 뽑은 떡으로 떡볶이를 만들고 있습니다. 네, 아무래도 한국인 주식이 밥이기 때문에 쌀로 밥을 하는 게 아니라 쌀을 갈아서 쪄서 이제 떡을 만들어서 떡을 만들 때 쓰는 쌀은 되게 이제 햅쌀을 써요. 그게 가장 식감이 가장 좋고요. 떡을 만들었을 때 가장 쫀득쫀득하고 그러고 이제 조금 단맛이 좀 올라오는 것도 있기는 해요. 저희는 이제 가장 중요한 거는 쌀을 10시간 이상 불려요. 곱게 쌀을 갈아서 그 다음에 이제 물로 반죽을 한번 해주고
저희가 맨 처음에 떡볶이집 처음 했을 때는요, 할머님 방앗간에서 직접 뽑아주신 떡으로 저희가 떡볶이를 만들었어요. 이제 그 방법을 저희가 전수를 받아서 제가 직접 떡을 만들어서 떡볶이를 끓이고 있어요. 떡볶이에는 가장 중요한 떡이 들어가고요. 그 다음에 이제 고춧가루나 고추장, 그리고 이제 한국에 쓰는 물엿 끓여서 이제 졸여서 만드는 게 이제 떡볶이라고 말할 수 있어요. 떡볶이를 먹고 나면 우선은 떡의 쫄깃쫄깃하고 담백한 식감이 입안에 계속 남고요. 매콤하고 달콤한 맛이 입안에 계속 남기 때문에 계속 떡볶이를 먹게 되는 것 같아요. 계속 찾게 되고. 한국에서 떡볶이가 가장 자랑스러운 거는 세계 어디 나라를 가도 볼 수 없는 음식이고, Rice has been grown in Africa for over 3,500 years, and Senegal is one of the largest consumers of rice in all of Western Africa. Traditionally, they use a kind of grain called broken rice, but this, their national dish, uses jasmine rice. Hello guys, come in. Ce plat existe depuis très longtemps au Sénégal, depuis les années 1800. C'est un plat qui vient du nord du Sénégal. Je me présente, Tamsir. Je suis chef cuisinier, DJ et acteur culturel. Je vous ai préparé aujourd'hui notre tchéboudjen national, qui est en fait un riz au poisson. Alors le riz est une céréale très utilisée au Sénégal, qui malheureusement ne vient pas de chez nous. Elle a été importée d'Asie il y a très longtemps. C'est une céréale qui est la base de notre cuisine traditionnelle au Sénégal. Le tchéboudjen est composé de différents ingrédients. Le riz, bien sûr, le poisson, le tchof, les légumes, à savoir le manioc, la patate douce, le gombo, l'aubergine, le chou aussi, la carotte, ainsi que du poisson fumé, des escargots fumés et des feuilles d'oseille. Donc tout au fond, on va mettre le riz, parce que le riz va cuire dans la sauce. Ensuite, on va mettre le poisson, on va mettre les légumes, ainsi que les différents condiments qu'on a préparés, à savoir le tamarin, la petite mousse d'oseille aussi qu'on fait. C'est un plat qui dure au moins 3 à 4 heures quand on prépare le tchéboudjen. Ainsi, il va avoir cette coloration rouge que l'on connaît à notre tchéboudjen. C'est un plat qui est légèrement épicé, mais très goûteux. On l'aime tout simplement parce que c'est un plat pour moi qui est complet. On a beaucoup de légumes, on a du riz, du très bon riz, on a du poisson frais. N'oublions pas que le Sénégal se trouve du côté de l'océan Atlantique, donc une mer très poissonneuse. Donc c'est un peu quand même normal qu'on aime ce plat-là et qu'il soit devenu notre plat national. Excellent. Merci. Très très bon. In Iran, rice is a part of nearly every dish in the cuisine. And fun fact, it's not just the type of rice that's important in Iran, but the age of the rice. Many people there say that you should store your rice for at least a year before cooking with it. ولی کیکی که متریالش به جای آرد گندم خود برنجه. من آزاده هستم و در شهر مشهد زندگی میکنم. امروز ما تکین مرغ رو انتخاب کردیم برای غذا که یکی از غذاهای سنتی و تقریبا قدیمی ایرانه. از مواد برنج، زعفرون، ماست، تخم مرغ تشکیل شده. اغلب خانواده ها هر روز یک وعده غذایشون میتونه برنج باشه و خیلی علاقه دارن به برنج. آخه برنج ایرانی خیلی عطر داره و یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که قد بکشه. اون قد کشیدنش و درشت شدنش خیلی مهمه. ترچین مرغ اول ما مرغ رو میذاریم خوب بپزه. قابلمه رو میذاریم جوش بیاد، برنج رو آبکش میکنیم. شما زعفرون رو وارد ماست و تخم مرغ میکنید و انقدر خوش رنگ میشه 1 ساعت طول میکشه تا اون ترکیب برشته بشه و پخته بشه. اون لحظه ای که غذا آماده میشه و ما میخوایم اون غذا رو به طور قالبی از قابلمه در بیاریم که مثل کیک بشه. اون خیلی مهمه.
و اسلایس میشه دیگه. طعمش هم ترکیبی از مرغ دیگه، تقریبا مرغ سرخ شده و گریل شده، خیلی خوشمزه تو روغن و زعفرون، عطر زعفرون و طعم خوب برنج. عطرش تمام خونه رو گرفته و واقعا منحصر به خودشه اون عطر خاصی رو که داره. خوشمزه است. In Finland, potatoes rule over rice. However, this dish is a savory rice pie that is recognized as a specialty of the country. Niitä on vain Suomessa ja kaikkein eniten täällä Pohjois-Karjalassa. Olen vuokkokurki. Valmistan Karjalan piirakan, johon tulee sisälle riisipuuroa ja kuori on tehty ruisjauhosta ja vehnäjauhosta. Ja se on semmoinen suolainen lisuke esimerkiksi. Mutta kyllä niitä nyt kerran kuussa vähintään tulee tehty. Sitten mietin aina niin kuin varaalle vähän tuonne pakasteeseen. Ja riisistä voi tehdä vaikka riisipuuroa pelkästään ja syödä sitä jonkun voileivän kanssa esimerkiksi. Karjalan piirakoita on minun mielestä ihan helppo tehdä. Minä olen tehnyt niitä alle 10-vuotiaasta lähtien. Vaikein vaihe Karjalan piirakan teossa on varmaan se kuoren tekeminen, koska kun sitä kaulitaan pöydällä, sitä taikinaa, niin se helposti repeilee, tulee niin kuin reikiä. Yleisin lisuke Karjalan piirakan päällä on munavoi, mutta voidaan ihan hyvin käyttää ihan vain tavallista voita. En ole koskaan nähnyt, että Karjalan piirakkaa syötäisiin siis veitsellä ja haarukalla, vaan se on aina käsi. Siinä kädet tietysti menee rasvaseksi, mutta onhan se nyt aina joku servetti siinä, johon voi sitten välillä pyyhkiä. Ja sitten voi olla, että se on paljon pannut voita, niin vällut, että alkaa rasva voi vallukulle. Olen ylpeä kyllä tästä perinteestä. Ei ihan kaikki kyllä pysty tätä tekemään. Että näin voin kyllä ihan rehellisesti sanoa. Rice was introduced to Mexico in the 1500s by European colonizers. However, with that introduction came these rice-based drinks that are now a staple in the country. Mi nombre es Mauricio Ávila Cerratos, yo soy gastrónomo y me dedico a hacer investigación de cocina tradicional en todo el país. Las bebidas de horchata son originarias del cercano oriente y del norte de África. Horchata viene de la palabra ordeata en latín, la cual quiere decir agua de cebada, que es como se elaboraban en cercano oriente. Hoy voy a preparar 3 bebidas que se hacen con arroz: horchata de arroz, macán con arroz y piña y chilate con arroz morado. El arroz que normalmente se utiliza en México es un arroz blanco. Realmente en las aguas frescas de arroz no es difícil utilizar el arroz, ya que no lleva ningún cocimiento. Simplemente es remojarlo y después simplemente se muele con agua. Son muy diferentes las bebidas. El agua de horchata de arroz es bastante ligera y aparte lleva la fruta, pero ya el macán es muy intenso el sabor con la piña y la canela. Y el chilate ya es una bebida muy diferente porque lleva cacao. Yo vengo de una casa de cocineras tradicionales, entonces bueno, las bebidas y los platos eran a la orden del día. Pues sí, la horchata le trae a uno muy buenos recuerdos, pues siempre ha estado presente en todo tipo de momentos, entonces es una forma de recordar y de traer viejas sensaciones también. Known for its beautiful wet rice patties, Vietnam's Mekong and Red River deltas are vital for rice production. And this dish, which uses the natural color of a magenta plant, wows not only in flavor, but in design as well.
Tôi làm nghề bán bánh tét này được 20 năm rồi. Tôi tên là Lê Thị Hòa, sống ở Cần Thơ. Gạo và nếp là quan trọng nhất của Việt Nam đó. Thì bữa ăn của mình thì phải gạo. Tôi dùng nếp Thái để làm bánh tét lá cẩm. Tại vì nếp Thái nó dẻo. Màu tím là mình luộc từ lá cẩm ra. Nó mới có màu tím, rồi để nguội xong rồi mình mới ngâm qua nếp. Ngâm khoảng 2 tiếng nó mới có màu tím đó. Mình mới xào nếp gói. Nhưng thì gồm có thịt thục vịt tôm khô. Cái màu tím này làm cho nó đặc biệt, nó bắt mắt khách hơn vậy đó. Thì bánh tét thập cẩm thì nó khó cái công đoạn gói, buộc cho thật dẻ chặt tay rồi đó bánh tét mới ngon. Bà thấy nồi bánh tôi gói hồi nãy không? Nó dẻ khắc đó. Bánh tét lá cẩm này mua về thì cắt từng khoanh để vào dĩa, rồi tùy theo ý thích đó, muốn ăn với kiệu thì ăn, muốn ăn không thì ăn. Mọi người thích ăn bánh tét lá cẩm là béo của nước cốt dừa đó, nhưng thì thịt thục vịt tôm khô ăn vô là bắt mắt liền. Bánh tét lá cẩm này là phổ biến ở Việt Nam, người ta thích lắm. Bánh tét lá cẩm này bán thì chỉ có nhiều kỷ niệm lắm. Khách hàng tới người ta khen, mình thấy mình cũng vui. In Palestine, rice plays a major role in the cuisine, including this specialty dish that dates back to the 13th century. من يوم حصل الطبق من باذنجانية إلى مقلوبة، وانتشر مع الفلسطينية وين ما راحوا، بالذات بعد هجرة 48 فانتشر إلى بلاد الشام، سوريا، الأردن، مصر، لبنان، وصار معروف في كل الشرق الأوسط. اسمي داليا أبو وزنة، أنا بسكن قطاع غزة فلسطين. طبقنا اليوم المقلوبة، لهيك يعني تتراوح طبخه في الشهر ما بين 3 ل4 مرات في الشهر. طبق المقلوبة هو عبارة عن رز مع دجاج أو لحم، وضاف له خضروات مثل البطاطا، البصل، البندورة. في فلسطين الرز مكون رئيسي في وصفات متعددة ومتنوعة، بيستخدم بطرق مختلفة في وصفات مختلفة. تعلمت الوصفة هذه من ماما ومن حماتي. لكل واحدة فيهم إلها لمساتها الخاصة فيها من الوصفتين، فصار عندي وصفة بلمسات الخاصة إلي. تقطيعها عليها، تجهيز نوع اللحوم إن كان لحمة أو دجاج، سلقه، بعدين بتنحط في طنجرة بطريقة إنها طبقة بتصفي طبقة اللحمة أو الدجاج، والمكون اللي بيعطي له نكهته المميزة هي الباذنجان. طبعا هذا طبق يعني بيقلب في صدر أو صينية كبيرة، بينشر الألفة وأجواء المحبة في العائلة بين الأصدقاء. Within this one word, rice, there is so much diversity. If I say that I'm eating rice, it can mean so many different things. And you could never confuse one of these dishes for another. They're all different in their own way. But rice is a global food, for good or for bad. And it's the basis of a lot of meals that people gather around. Friends, family. It's a communal grain. And even though that grain is simple, people have found ways to make it spectacular. Ce plat, on le sert en général pour le déjeuner ou pour les grandes cérémonies ou quand on reçoit des amis qui viennent d'étranger. De manière générale, on mange toujours dans un grand plat au Sénégal. On mange tous ensemble en famille, avec les amis. Kyllä Karjalan piirakat tekevät varmasti, tuovat ihmisiä yhteen, että ainakin sillä tavalla, että niitä niin kuin kimpassa tehdään aina. Kaikki voidaan olla sitä ylpeitä. فيش مناسبة كانت فرح
أو حزن يكون الأكل جزء رئيسي من هذا المناسبة. الأكلة هذه بتخلي الواحد يشعر بالامتنان إنه موجود بين ناس بحبهم وبحبوه وسعيدين إنهم تشاركوا معه هذه الوجبة. خیلی وقتی کسی رو خیلی دوستش داریم براش تجین درست میکنیم و وقتی دور میز میشینیم یا دور سفره میشینیم و همگی با هم دیگه این غذا رو میخوریم خیلی انرژی خوبی داره، خیلی لذت خوبی داره این کار. Gia đình tôi cùng làm bánh cho nó có tình đoàn kết. Tôi rất tự hào bánh tét lá cẩm là món ngon của Việt Nam. La comida es una forma de reunión. Es algo que amalgama a los mexicanos la comida porque está presente durante toda nuestra vida. 떡볶이를 요리하는 것은 친구나 가족들한테 굉장히 좋을 것 같아요. 왜냐면은 특히 저희 나라 여성분들이 떡볶이를 굉장히 좋아하시기 때문에 뭐 어머님한테 해드리거나 혹은 가장 좋은 거는 여자친구한테 떡볶이를 만들어 준다면은 점수를 가장 많이 받을 것 같습니다.